آفت میں گرفتار ہوئے ارے یاور نہیں ہمدم نہیں غمخوار نرگے میں ہوئے کوئی مددگار قسمت نے مگر بجھنے نہ دی سوکھی ہوئی تھی گلتی زباں خشک گلو اس پانی کو منہ سے جو لگایا بیٹا اسے جب خاک ایک جام ضعیف پانے دیا پھر انہیں بھی نہ پایا تھا کوئی گھونٹ پانی میں جدا ہو کے گرے ارے فرمایا کہ ثابت ہوا پیاسے ہی مریں گے اب ساقیے کو سر ہمیں سیراب کریں فرمایا کہ ثابت ہوا پیاسے ہی مریں گے اب ساقیے کو سر ہمیں سیراب کریں انسان کے لیے موت ہے اب میں ملتمس ہوں مولانا سید عارف حسین شاہ غازی صاحب سے کہ مجلس سے خطاب فرمائیں اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلندر صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل
شہداء الذین آخریہ فہم ہمیں کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارزقنا صدق محمد بسم الله
ایک مرتبہ قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات پڑھیں۔ ذکر اور فکر کے عنوان سے آج دوسری نشست ہے۔ ارشاد ہوا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اے مسلمان، اے انسان، اللہ نے ایک وجود کو باقی رکھا ہے۔ یہ وجود تمہاری زندگی میں خیر دے گا، برکت دے گا، ان کنتم مؤمنین، اگر تو مومن بن جائے۔ کل ہم نے عرض کیا کہ قرآن مجموعہ ہے الفاظ کا۔ آپ نے مولا علی کو لفظوں سے پہچانا، نہج البلاغہ لفظوں کا مجموعہ ہے۔ آپ نے خدا کو الفاظ سے پہچانا، قرآن لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ نے کربلا کو سمجھا تو الفاظ سے سمجھا، کیونکہ کربلا کو آپ نے لفظوں میں پڑھا، لفظوں میں سنا۔ کسی مومن نے امام حسین کو نہیں دیکھا، وہ بہت قابل احترام مومن ہے جس نے امام حسین کی زیارت کی ہو، لیکن خود زیارت کرنے سے پہلے اس مومن نے جو پہلی امام سے آشنائی حاصل کی وہ لفظوں کے ذریعے سے آشنائی حاصل کی۔ ہم نے کہا کہ لفظ بے جان نہیں ہوتا، لفظ میں جان ہوتی ہے، لفظ میں اثر ہوتا ہے۔ اب یہ لفظ پازیٹیو ہو سکتا ہے، یہ لفظ نیگیٹو ہو سکتا ہے۔ ایک لفظ آپ کو جنت تک پہنچا سکتا ہے اور ایک لفظ آپ کو جہنم تک لے جا سکتا ہے۔ جب میں لفظ کربلا لیتا ہوں تو آپ کے ذہن میں تصور کربلا آتا ہے، یہ لفظ ہے جو آپ کو کربلا تک لے گیا۔ جب میں لفظ کعبہ لیتا ہوں آپ کے ذہن میں کعبے کی تصویر آتی ہے۔ جب میں لفظ علی لیتا ہوں، علی کو دیکھا نہیں، آپ کو نہیں پتا مولا کی شکل کیسی تھی، علی کے ہاتھ کیسے تھے، وہ حسین آنکھیں کیسی تھی، وہ حسین ہونٹ کیسے تھے، لیکن یہاں پر جنگ جسم کی نہیں ہے۔ جب لفظ علی آتا ہے تو ذہن میں سخاوت آ جاتی ہے، ذہن میں کریم ہونا آتا ہے۔ جب لفظ حسین آتا ہے تو ایثار کا جذبہ ذہن میں آتا ہے، صبر کسے کہتے ہیں یہ ذہن میں آتا ہے۔ جب مجموعی طور پر لفظ کربلا آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں صبر آتا ہے، آپ کے ذہن میں مصیبت حسین آتی ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس ایک لفظ ہے جو شین میم رے ہے، جیسے شبر کہتے ہیں۔ الفاظ کا قصور نہیں ہے، شین کا قصور نہیں ہے، میم کا قصور نہیں ہے، رے کا قصور نہیں ہے۔ ارے یہ تو لفظ ہے، نفرت مجھے لفظ سے نہیں ہے، اس لفظ میں جو تصور چھپا ہوا ہے۔ یہاں پر جنگ الفاظ کی ہے، یہی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو جھگڑا جا رہا ہے۔ انگریز مغرب کی دنیا ایک ایسے مسلمان کو پسند کرتی ہے جو لفظ پر رس بنے نہ کہ تصور پر رس بنے۔ وہ چاہتے ہیں یہ بس لفظ حسین کہنا رہے، یہ تصور حسین تک نہ پہنچے۔ وہ چاہتے ہیں یہ لفظ یزید پہ لعنت بھیجتا رہے، تصور یزید پہ لعنت نہ بھیجے۔ اس لیے امام حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہا حسین جیسا، حسین تو ویسے ہی نہیں کریں گے۔ یہ کسی کے تصور میں بھی آ سکتا ہے کہ حسین بیعت کرتے، اور علی کا بیٹا کیسے بیعت کرتا؟ جب علی نے بیعت نہیں کی، جب رسول نے بیعت نہیں کی، جب ابراہیم نے فراعنہ کی بیعت نہیں کی، جب آدم و شیش و نوح ابراہیم نے بیعت نہیں کی، تو یہ تصور سے ہی نہیں آ سکتا کہ حسین بیعت کیسے کرتے۔ امام نے کہا میں تو بیعت کروں گا ہی نہیں، لیکن امام نے کہا قیامت انصافیہ بتا دیا، ایک تصور بتا دیا، فرمایا مثل لا یبایع مثل یزید، قیامت تک جو تصور حسین میں ڈھل جائے وہ تصور یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں لفظوں میں جھگڑا جا رہا ہے، یہ جنگ لفظ ہے۔ جب آپ کسی مولوی یا ملا سے ملتے ہیں، جنگ کس بات کی ہوتی ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث معلق ہے، یہ میرے نبی نے نہیں کہا۔ ہم جب مسئلہ بدعت کو اٹھاتے ہیں تو جنگ کس بات پر ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ لفظ نبی کی زبان سے نکلے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ لفظ نبی کی زبان سے نہیں نکلے۔ اور جب لفظوں کو مسلمان مان بھی لیتا ہے، کیونکہ شاید لفظ کا انکار نہ کر سکے لیکن معنی کا انکار کر سکتا ہے،
یہی معنی ہے جو سرحد کفر و شرک ہے، جو سرحد نفاق اور ایمان ہے، اور یہی معنی کسی کو شیعہ بناتی ہے، یہی معنی کسی کو سنی بناتی ہے، یہی معنی کسی کو دیوبند بناتی ہے۔ ارے قرآن کی آیت تو ایک ہے، لیکن ایک نے تصور شیعت کیا، ایک نے تصور وہابیہ کیا۔ یہ اللہ اکبر تو اللہ اکبر ہے، لیکن جب تصور اللہ اکبر کو بدلا جاتا ہے تو یہی اللہ اکبر اگر مغرب کی دنیا میں کوئی مسلمان بلند مارا مار کے اللہ اکبر کہے تو وہاں تصور ایکسلرزم آ جاتا ہے، تصور دہشت گردی آ جاتا ہے، کیونکہ جب تصور کو بدلو گے تو لفظ بدل جائیں گے۔ دشمن اس تصور کو بدلنا چاہتا ہے۔ آج لفظ ولایت کو محدود کر دیا گیا، اس تصور کو محدود کر دیا گیا، شیعوں کو لفظوں میں جھگڑا گیا، مسلمانوں کو لفظوں میں جھگڑا گیا۔ اور آج کیوں اہل سنت کا بڑا عالم بھی ممبر پہ جاتا ہے؟ ہم تو مولا کو مانتے ہیں، ہم بھی مولا کو مانتے ہیں، لفظ کو مانتے ہو لیکن تصور ولایت کو نہیں مانتے۔ جنگ ہے تصور کی، کون کس لفظ سے کون سا تصور دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے لفظ محمد ہے، اللہ کہتا ہے محمد کو اس آئینے میں دیکھو جو آئینہ میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں۔ مولوی کہتا ہے محمد کو اس آئینے میں دیکھو جس آئینے میں میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں۔ اب انسان کو کس آئینے میں محمد کو دیکھنا ہے، کس آئینے میں علی کو دیکھنا ہے، کس آئینے میں کربلا کو دیکھنا ہے؟ آپ کو اسی آئینے میں دیکھنا ہے جس آئینے میں خود حسین خود کو دکھانا چاہتے ہیں۔ کل میں نے کہا لفظ تو لفظ ہیں، قرآن کے الفاظ تو الفاظ ہیں۔ کسی نے اس تصور کو جنگ صفین میں انہی الفاظ کو نو کے نیزہ پہ دیکھا، اور حسین نے انہی الفاظ قرآن کو جب اپنا سر نو کے نیزہ پر گیا تو تصور قرآن کو وہیں پر میرے آقا نے بیان کیا۔ کل میں نے کہا کہ لفظ اهدنا الصراط المستقیم سورہ حم کے الفاظ ہیں، یہ شمر بھی پڑھ رہا تھا، یہ لشکر یزیدی بھی پڑھ رہے تھے، اور یہی الفاظ لشکر حسین میں خود بھی کہہ رہا تھا، جناب غیر بھی کہہ رہے ہیں، تمام طرح صاحب حسین کہہ رہے ہیں، لیکن فرق کیا تھا؟ وہ صرف لفظ دہرا رہے تھے لیکن اس لفظ کی معنی سے آشنائی نہیں تھی کہ اپنے لفظوں کو بدلوں۔ وہ ذکر کر رہے تھے اور اس ذکر میں فکر نہیں کر رہے تھے۔ آج اس فکر سے انسان کو محروم رکھا جا رہا ہے۔ آپ کو فکر ملتی کہاں سے؟ فکر کے روٹس ہوتے ہیں۔ مجلس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اس کائنات میں دو جنگیں ہیں، دو شجرے ہیں، ایک شجرہ ملعونہ جو قابل لعنت، قابل مذمت، قابل برات ہے، ایک وہ شجرہ جسے شجرہ مبارکہ کہا گیا، ایک شجرے کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہوتا ہے، ایک شجرے کا ذکر سورہ نور میں ہوتا ہے۔ اگر میں نے کہا کہ کأنہ کوکب دری، ایک ایسا شجرہ، ایک ایسی شیشی جو کوکب دری ہے، جو نور کی طرح چمک رہا ہے، جس میں مصباح فی مصباح، جس میں دو نور ہیں۔ علماء فرماتے ہیں دو نور سے مراد ایک حسن ہے ایک حسین ہے، نور علی نور، ایک نور کے پیچھے دوسرا نور آئے گا۔ حسن کے بعد حسین آئیں گے، حسین کے بعد زین العابدین آئیں گے، زین العابدین کے بعد امام محمد باقر آئیں گے۔ یہ شیعت کی خوش نصیبی ہے کہ آپ 12 امام تک پہنچے، لیکن ایسے بد نصیب بھی تھے جو 8ویں پہ رک گئے، جو 6 پہ رک گئے، جو 4 پہ رک گئے۔ اس سے کوئی بڑی بد نصیبی ہو سکتی ہے 11ویں تک بندہ آئے لیکن 12ویں کو نہ پہچان سکے۔ یہ خوش نصیبی ہے کی، اور یہ کس کی برکت ہے؟ یہ شجرہ مبارکہ کی برکت ہے۔ مبارکہ کسے کہتے ہیں؟ مبارک کا مطلب یہ ہے وہ شجرہ جس سے جو جڑ جائے اس سے ہدایت مل جائے۔ آج ظاہراً حسین آپ کے درمیان نہیں ہے، لیکن لفظ حسین نے فرش اعلیٰ کو بچھا دیا اور فرش اعلیٰ نے ہدایت کو پھیلا دیا۔ پہلے کتنے شیعہ تھے لیکن آج کائنات میں کتنے شیعہ نظر آتے ہیں۔ اگر یہ فرش اعلیٰ نہ ہوتا، اگر یہ شجرہ مبارکہ نہ ہوتا تو آج کائنات میں ہدایت نہ ہوتی۔ ولیزان محترم اگر ہدایت ملے گی تو صرف لفظوں کو مت دیکھیے، لفظ کی معنی کو سمجھیے۔ دیکھیے یہی سورہ حمد ہے۔ ایک مسلمان جو صرف سورہ کو پڑھتا ہے، ایک نہیں جو سمجھ کے پڑھتا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا ایک وہ مومن ہے جو صرف زیارت عاشورہ کو پڑھتا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ زیارت عاشورہ میں پڑھ رہا ہے انی سلم لمن شارکم وحرب لمن حاربکم۔ مولا میں اس کا دوست ہوں جس کے آپ دوست ہیں، میری اس سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے۔ تو
اس کا دوست جو آپ کا دوست، آپ کا دوست کون ہے؟ جو آپ سے محبت کرے، جو آپ کے فضائل کو مانے۔ آج شیعت میں کیا نہیں آیا؟ شیعہ کو برا بنا کرے، شیعہ کو گالن گلوچ کرے، اور اس گالن گلوچ میں آؤں گا یہی سورہ اپنا زیارت عاشورہ میں ہم سے ذکر کرتے ہیں۔ فرمائے وہ زیارت عاشورہ کے اس مقام پہ فائز ہو ہی نہیں سکتا جو یہ جملہ تو ادا کرے لیکن اس کے دل میں کسی ایسے کا بغض ہو اور نفرت ہو جس کے دل میں حسین کی محبت ہو۔ یعنی زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے لیکن زیارت عاشورہ پہ عمل نہیں کر رہا، بالکل ایسے جیسے شمر اہدنا الصراط المستقیم تو کہہ رہا تھا لیکن اہدنا الصراط المستقیم پہ عمل نہیں کر رہا تھا۔ جب کربلا میں موجود شخصیتوں پہ اور اشخاص پہ آپ ریسرچ کریں گے آپ کا سر تعجب سے بیٹھ جائے گا کہ کیسے ممکن ہے وہ شمر جو جنگ صفین امام حسین کے ساتھ ہے، جو 17 مرتبہ پیدل حج پر گیا ہے، جس شمر کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہے، اور شمر ایسا شقی بن جاتا ہے کہ 12 لوگ حسین کا سر قلم کرنے گئے لیکن کسی میں جرأت نہیں ہوتی کہ شمر آگے بڑھتا ہے اور میرے آقا حسین کا سر قلم کرتا ہے۔ اب زیارت عاشورہ میں سمجھ آتا ہے امام حسین جب فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا نام نہیں لیا کہ اول ثم ثانیہ ثم ثالثہ والرابعہ والیزید خامسہ، یہ نام امام شمر کا کیوں لیتے ہیں؟ یہاں نام پر لعنت نہیں ہے، امام سمجھانا چاہتے ہیں براءت کر اس کردار سے جب وہ کردار کسی کے وجود میں آ جاتا ہے اور انسان قاتل حسین بن جاتا ہے۔ جنگ صفین میں ساتھ ہے مولا علی کے، 17 مرتبہ پیدل حج پر گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں 10,000 کے قریب لوگ نہر فرات میں غسل شہادت کرتے تھے۔ کیسا غسل شہادت کہ ہم حسین کو قاتل کرنے جا رہے ہیں، غسل شہادت کرتے تھے۔ ایسی کون سی بات ہے جو انسان کے وجود میں آتی ہے اور انسان اتنا شقی بن جاتا ہے؟ انسان یہاں پر مراد لفظ نہیں ہے، یہاں پر مراد معنی ہے، یہاں پر مراد وہ تصور ہے، وہ کردار ہے کہ کبھی شیطان انسان کو اتنا شقی بنا دیتا ہے جو اپنی فکر سے کام نہیں لیتا تو اسے قاتل حسین بن علی بنا دیتا ہے۔ سب بات پر محمد والا انسان اپنی زبان سے لفظوں کو ادا کرے کہ اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہے۔ قیامت میں پوچھا جائے گا جب تم نے کہا ہے سلم لمن سالمکم، تم میرے چاہنے والوں سے محبت کرو گے، پھر تمہارے دل میں نفرت ہے اس کی چھوٹی چھوٹی بات پر۔ ایک مومن کا دوسرے مومن کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ منہ سے کتنی گالیاں نکالتا ہے، تو تم مقام سلم پہ نہیں ہے، تو مقام محبت پہ نہیں ہے، تو کیسے کسی علی والے کو برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ کیسے وہ شخص جس کے دل میں حسین کی محبت ہے اسے برا بھلا کہا جا سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کو فرمایا آخری زمانے میں لوگوں میں کچھ برائیاں آ جائیں گی۔ فرمایا اس کے اوپر کیسی برائیاں؟ فرمایا پہلی برائی یہ اپنے والدین سے مذاق کیا کریں گے، اس طرح آج کل معاشرے میں عام ہے، ایسے والد سے مذاق کرے گا جیسے دوست سے مذاق کرتا ہے اور فخر سے کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا رشتہ باپ بیٹے والا نہیں ہے، ہم بہت فرینڈلی ہیں۔ اس کو پوزیٹیو وے میں بھی لیا جا سکتا ہے، نیگیٹو وے میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ فرینڈلی کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے اپنے والد سے فری ہو جاؤ کہ درجے اور پردے احترام کو بھول جاؤ۔ والد کا مقام والد کا ہے، استاد کا مقام استاد کا ہے، عالم کا مقام عالم کا ہے، شاگرد کا مقام شاگرد کا ہے۔ اور میں پہلی صفت جو اس امت میں آئے گی کہ اپنے والدین سے بہت فری ہو جائیں گے، اور دوسری صفت جو اس امت میں آئے گی فرمایا وہ یہ صفت ہے کہ یہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نوازیں گے۔ کون سے برے القاب؟ قرآن نے ایک وہ شخص جس پر خدا نے لعنت کی ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں گرماؤں گا کہ اللہ نے قرآن میں کتنی لعنتیں کی ہیں اور کن کن لوگوں میں لعنتیں کی ہیں۔ ایک وہ شخص اس پر لعنت کی ولا تسبوا، جو ایک دوسرے کو گالیاں دیا کرتے ہیں۔ آج محلوں میں پوچھو کیا یہ شخص فلاں شخص کی مریاد باللہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، اسے برا نہیں لگتا، وہ اس کے ناموز کو گالی دیتا ہے، اسے برا نہیں لگتا۔ پوچھا جائے ایسا کیوں کر رہے ہو تو جواب ملتا ہے مولانا ہم فری، ہمارے بیچ میں فری، ہم بہت آپس کی اسی اور اسی میں بات کرتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں یہ میری امت کا نہیں ہو سکتا۔ پورے قرآن میں خدا نے لعنتیں بہت کی، شاید تقریباً 41 ٹائم اللہ نے لعنت کی ہے، ایک مرتبہ خدا نے سب کیا ہے۔
اور سختی سے منع کیا ولا تسبو اے مومن اے مسلمان، یہاں تک کہ جو منکر خدا ہے منکر علی ہے اس کو گالی نہ دیا کرو، لعنت کا تصور الگ ہے، کیوں نہ دیا کرو؟ فرمایا کیونکہ انہی لوگوں نے 70 سال تک ممبروں سے علی کو برا بلا کہا۔ ایک ہے لعنت، سب شکن، صرف مولا پر لعنت نہیں کیا بلکہ گالیاں دیتے تھے۔ یہ شجر ملعونہ جس پر پوری زیارت عاشورہ میں لعنت ہے، قرآن میں ایک فیملی ہوا ہے جس پر درود ہے اور ایک فیملی ہوا ہے جس پر درود نہیں ہے، پوری کی پوری فیملی پر لعنت ہے۔ تو بنی امیہ ہے جو پورا ذکر زیارت عاشورہ میں سنتے ہیں، اللہ کیوں لعنت بھیج رہا ہے؟ کہ فرماتے رسول خدا نے خواب دیکھا، اس خواب کے بعد وہ اصحاب فرماتے ہم نے ہمیشہ رسول خدا کے چہرے میں مسکراہٹ، اور یہ چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا، مسکرانے والا چہرہ تھا، لیکن اس خواب کے بعد رسول خدا کے چہرے پر ہم نے کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ فرمایا کون سا خواب تھا؟ یہی شجرہ ملعونہ کا ذکر تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں، اور اللہ کہتے ہیں میرے حبیب گھبراؤ نہیں، ہم ہر امت سے امتحان لیتے ہیں، اور یہ ایسا شجرہ ملعونہ ہے ہم جتنا ان کو سمجھاتے ہیں یہ اپنی راہ میں اور عاشق ہوتے جاتے ہیں، یہ اور قسی ہوتے جاتے ہیں، یہ اور شقی ہو جاتے ہیں، لیکن اے میرے حبیب گھبرانا نہیں، میں نے ایک شجرہ مبارکہ بھی بنانا ہے۔ قرآن فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہاں شہر سے مراد وہ ہے کہ میں نے ایک فاطمہ بنائی ہے، اس کی ایک نسل بنائی ہے کہ جب تک حسین کا شجرہ موجود ہے شجر ملعونہ کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ مجلس اسی شجر طاہرہ اور مبارکہ کی ایک جھلک ہے کہ وہی سفینہ حسین ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب مجلس میں آنے والا جو لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے ان لفظوں پہ غور کرے، فکر کرے۔ معصوم کے بعد سے شخص آتا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کا صحابی ہے، معصوم اتنے کریم تھے، اتنے گناہوں کو بخشنے والے تھے، اگر کسی نے 20 سال شراب بھی پی تھی لیکن اگر معصوم کی دربار میں اگر توبہ کرتا تھا معصوم رد نہیں کرتے تھے، اسے قبول کرتے تھے، اس کی توبہ کو قبول کرتے تھے۔ زانی آیا، سب سے بدترین شخص آیا، لیکن معصوم اسے قبول کرتے تھے، اس کی توبہ کو قبول کرتے تھے، یہ راہ راست کرایا۔ لیکن دیکھیے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے معصوم اتنا شدید رد عمل دے رہے ہیں، اور یہ رد عمل اس لیے ہے تاکہ انسان سمجھے اگر یہ عادت میرے وجود میں آئے، لفظ کو ادا کر رہا ہوں لیکن ان لفظوں پہ سوچ نہیں رہا، غور و فکر نہیں کر رہا۔ معصوم کا صحابی ہے، ساتھ چل رہے ہیں، چھٹے امام کے غلام ہیں، اس غلام نے کام میں تھوڑی کوتاہی کی، تھوڑی دیر سے آیا، بلایا، سنا نہیں، اس نے اس غلام کو اس کی ماں کی گالی دی کہ تمہاری ماں فلاں فلاں، اس نے گالی دی، گالی دے کر غلام کو بلایا۔ جیسے آواز امام کے کانوں تک پہنچی، میں نے کہا تھا ہر لفظ اثر رکھتا ہے، جب میں لفظ حسین کہوں تو اثر ہے، اثر نورانی ہے، جب لفظ ابلیس آتا اس کا اثر ہے، جب لفظ یزید آتا اس کا اثر ہے۔ کیوں کہا تسبیح اٹھاؤ 34 مرتبہ کہا اللہ اکبر؟ اس لیے مولانا اس لفظ کیا ہو، میں نے کہا یہ لفظ تمہارے دل میں اثر کرتا ہے، جب دل میں 100 مرتبہ صلوات بھیج دو یہ الفاظ کی معانی اور اس کے اثرات تمہارے روح پہ جاتے ہیں، اس کی دل میں آنے لگا۔ امام نے کہا تم کیسے کسی کو گالی دے سکتے ہو؟ اس نے جواز پیش کیا، مولانا یہ ہندو ہے، اس کی ماں ہندو ہے، اس کا نکاح اللہ جانے کیسے ہوا ہوگا، تو لہٰذا میں نے اس لیے اس کو گالی دی۔ امام فرماتے ہیں کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے مذہب کے مطابق اس کا نکاح صحیح ہوا ہے، اگر نکاح غلط بھی ہوگا تمہیں کس نے حق دیا کہ اس کو گالی دو؟ امام نے کہا فراق بینی و بینک، آج کے بعد یہ فراق ہے، یہ جدائی ہے تمہارے درمیان اور میرے درمیان، آج کے بعد جعفر صادق مجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ فرمایا جب تک یہ شخص زندہ تھا اور امام جعفر صادق زندہ تھے، یہ کئی بار امام کے در پر آیا، امام نے کہا معاف تو کر دوں گا لیکن آج کے بعد میری محفل میں کبھی مجھے نظر نہیں آنا۔ اتنا بڑا گناہ کسی انسان کو گالی دینا، لیکن ہم کتنی آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ تبھی قرآن کہتا ہے انسان افلا یعقلون افلا یتذکرون افلا یتفکرون
يتفكرون افلا يفقهون. تو اپنے شعور سے کام نہیں لیتا، اپنی فکر سے کام نہیں لیتا، تو کائنات میں آیا تاکہ حسین تجھے اتنا بلند کریں، تجھے مقام معراج پر لے آئے، لیکن تو اپنی عادتوں کی وجہ سے مقام میں ظلم چلا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں. مولا علی کے سر پہ ضرب لگی، مولا کو گھر لے آیا گیا. حکیم نے جواب دے دیا کہ چند گھڑیوں کے یا چند لمحوں کے یا چند دنوں کے لیے مہمان ہیں. امام بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. حسن کو بلایا کہ میرے لال حسن کے دروازے پر شور کیسے کہ بابا اصحاب کا مجموعہ ہے، سب کو پتا چل گیا کہ آپ کا زخم بڑا گہرا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنی دیر کے آپ مہمان ہیں، سب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. لیکن میں نے روک لیا، بابا کی طبیعت ناساز ہے، رک جائیں تاکہ آپ آرام کر لیں بابا. امام نے کہا حسن میرے عاشق ہیں، علی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ویسے ہی یہ تھوڑی دیر میں رخصت ہو جاتا، آنے دو تاکہ میری زیارت کر دیں. بابا جی صاحب کا حکم. امام حسن نے دروازہ کھولا. ہجوم من اصحاب علی، محبان علی، عاشقان علی مولا کے گھر میں آئے. گھر چھوٹا تھا، اجلے سے گھر میں کمرے سارے اصحاب گھیر رہے، کچھ مولا کے اطراف میں، کچھ حجروں میں. اب مولا بیٹھے ہوئے ہیں. عرب میں رسم تھی جب کسی کی تعریف کی جاتی تھی تو قصیدے پڑھے جاتے تھے، تو لوگ کچھ رو رہے تھے، قرآن تھا، کچھ مولا کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے. امام نے اپنی آنکھیں کھولی، فرمایا حسن یہ کون ہے جو رو بھی رہا ہے اور علی کا قصیدہ بھی پڑھ رہا ہے؟ کہ کس کی آواز ہے جو میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے؟ تو حسن نے کہا بابا یہ آپ کا عاشق حجر بن علیہ. امام نے کیسے کرا؟ میرے قریب لا. حجر قریب آیا. دیکھیے بعض اوقات ہم کچھ لفظ ادا کرتے ہیں لیکن ان لفظوں پر امام وقت کی مہر نہیں ہوتی. جب مہر لگ جائے تو انسان مومن بن جاتا ہے. امام نے حجر کو بلایا کہ حجر علی کے قریب آ. حجر بڑے قصیدے پڑھ رہا ہے، لیکن کہ مولا عاشق محمد، زندگی آپ کی عمر ہمیں گزری اور ویسے آج فراق ہے، آپ گانے والے ہیں تو جتنے بلائے آپ کو آپ کے سنا سکتا ہوں اتنے سناؤں گا. امام نے کہا حجر آج علی زندہ ہے تیری نظروں کے سامنے، حجر تو بھوکا نہیں، تیرے بدن پہ زخم نہیں، تکلیف نہیں، بچوں کو سکون سے گھر میں اٹھا کے آیا ہے اور علی سے ملنے آیا ہے. حجر آج علی کے فضائل پڑھنا بڑا آسان ہے. علی کے سامنے بھرے ہوئے پیٹ سے بہترین لباس پہنا ہوا ہے، بچے کی صحیح سلامت ہے، کسی تکلیف میں نہیں. حجر آج اس وقت علی کے فضائل پڑھنا مشکل نہیں. حجر یہ بتا جب مشکل وقت آئے، جب بھوک، جب افلاس، جب دشمن سامنے ہو، جب تلواروں کے سائے پہ ہو، کہ اس وقت بھی ایسے ہی میری فضیلت پڑھو گے جیسے آج پڑھ رہے ہو. امام باقر کو سجا کر جشن کی محفل بٹھا کر علی کے قصیدے پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن میدان جنگ میں علی کا نعرہ بلند کرنا، کسی یزیدی کے سامنے علی کا نعرہ بلند کرنا یہ بڑا مشکل ہے. گھر میں بیٹھ کر بلائی بننا بڑا آسان ہے، لیکن کسی وقت کے معاویہ کے سامنے علی کا نام لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو حجر نے کہا مولا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے، لو قطعت اربا اربا، مجھے خدا کی قسم ہے اگر حجر کے بدن کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لو قطعت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، مولا پھر بھی آپ کی فضیلت کو چھوڑوں گا نہیں، پھر بھی آپ کی فضائل کو چھوڑوں گا نہیں. دیکھیے ایک مرتبہ میں کہتا ہوں امام زمانہ دعا پڑھتا ہوں، دعا پڑھتے پڑھتے مسائل حسین سنتے سنتے کہتا ہوں مولا میرے ماں باپ آپ کو فدا، ماں کا دل دکھ سے بھر آتا ہے اور کلیجہ مسائل میں پھٹنے لگتا ہے، کہتے بی بی زینب میرا بچہ آپ کو فدا. ایک مرتبہ میں کہوں لیکن میرے کہے ہوئے جملے کو امام مہر تائید لگا دیں کہ ہاں تو سچ کہہ رہا ہے. جب وقت آئے گا تو بچہ قربان کرے گا، جب وقت آئے گا تو ماں باپ قربان کرے گا، جب وقت آئے گا تو جان مال قربان. یہ اور ہے کہنا بڑا آسان ہے، لفظوں کو منہ سے نکالنا کون سی بڑی بات ہے؟ کہہ دو اللہ اکبر، کہہ دو محمد رسول اللہ، کہہ دو کون سی بڑی بات ہے؟ کہہ دو لبیک یا حسین کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن میدان میں حسین کے کام آنا یہ بہت بڑی بات ہے. حجر نے کہا مولا اللہ خدا کی قسم ہے اگر جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے
پھر بھی آپ کی ولایت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، پھر بھی آپ کی فضیلت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ امام نے مہر تعلیم لگائی، قد وفقت، واقعا تو سچ کہہ رہا ہے۔ اے حجر تو ایسا نہیں کرے گا۔ علی دنیا سے رخصت ہو گئے، جنگ ہوئی مولا حسن اور معاویہ کے درمیان، صلح حسن بھی ہو گیا۔ ایک وقت آیا جب حجر کو کوفے سے اٹھا کر شام کے دروازے پہ لے آیا گیا، کہ حجر یہ کھودی ہوئی قبر ہے، یہ سامنے آگ ہے، یہ تلوار ہے۔ دو جملے علی کو برا بلا کہا، دو لفظ اپنے آقا کو برے برے کہو۔ اب تصور کیجئے حجر کہہ سکتا تھا، علی تو چلے گئے، حسن نے صلح کر لی، اتنا وقت گزر گیا، تقیہ ہی کر لیتا ہوں، اپنے مولا کو دو جملے برے کہہ دوں گا تو بچ جاؤ گے حجر۔ لیکن حجر نے کہا نہیں، سرے بسترے مرگ میں نے علی سے ایک وعدہ کیا تھا، وعدہ یاد ہے۔ امام فرماتے ہیں عائشہ عالم زر میں تم سب نے ہم سے وعدہ کیا، وہاں لفظ ادا کیے تھے، یہاں ان لفظوں کی معنی کو حقیقت میں بدلنے آئے، اس کائنات میں اس وعدے کو نبھانے آئے ہو۔ کائنات کی ہر شخص نے، ہر وجود نے، ذرے ذرے کائنات میں خدا سے وعدہ کیا ہے، یہاں پر تو وعدہ نبھانے آیا ہے۔ وہ جب میں کہا نہیں مولا سے وعدہ کیا، لب کھوتے تو بدن کٹ جائے تو کٹ جائے، وہ جب مرتا ہے تو مر جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں حجر کے بیٹے بھی موجود تھے، حجر نے کہا اگر سر کاٹنا ہے کاٹو، اگر جسم کو آگ میں ڈالنا ہے ڈالو، اگر قبر کھودنی ہے زندہ مجھ تک غور کرنا ہے کر دو، لیکن اپنے مولا کو ایک جملہ برا نہیں کہوں گا۔ فرماتے ہیں ظالموں نے حجر کو شہید کیا، لیکن بعض تاریخ دان کہتے ہیں صرف حجر کو نہیں، حجر کے بیٹوں کو بھی قتل کیا۔ اور عجیب مقام ہے اس بات کا کہ حجر نے کہا پہلے مجھے نہیں، پہلے میرے بیٹوں کو مارو۔ کوئی باپ ایسا کرے گا؟ اپنی آنکھوں کے سامنے میرے بیٹوں کو قتل کرو۔ تعجب پہ پوچھنا کہ حجر یہ فطرت کے خلاف ہے، تو کیسا باپ ہے جو بیٹوں کی موت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ کوئی باپ پسند نہیں کرتا، لیکن ایک وجہ سے اپنے بیٹوں کو سامنے مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ کیونکہ بیٹوں کو جنت میں جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ حجر مر تو بے باپ بھی جائیں گے، جنت میں کیسے؟ کہ کہیں باپ کی موت کو دیکھ کر ان کے ایمان میں لرزہ نہ پیدا ہو جائے۔ پہلے ان کو شہید کر، پھر مجھے شہید کر۔ یہ تھے اصحاب علی۔ مالک اشتر ایک نام نہیں ہے جو تصور کامل ہے، اور ایک نام نہیں ہے تصور کامل ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا کربلا میں نہ رنگ ہے، نسل ہے، نہ ذات ہے، نہ مذہب ہے۔ وہاں پر مسیحی آپ کو حسین کے لشکر میں ملے گا، وہاں پر جو رنگ کا کالا ہے جون حبشی وہ آپ کو ملے گا، امام رسول اللہ ہے۔ وہاں پر ایک گنہگار ہے جس نے بہت بڑی خطا کی ہے، جس کا نام ہو رہا ہے، وہ بھی حسین کے لشکر میں ملے گا۔ تو یہ لشکر ایسا ہے جو سب کو جمع کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم مجلس حسین میں صرف ذکر کرنے نہیں آئے، جب ذکر کرو تو ذکر کے ساتھ فکر کرو۔ صلوات پر محمد والا آج کے دلوں کو کربلا لینا ہے۔ کربلا کے راستے کئی لوگوں کے لیے بند ہیں، کچھ مومن جانا چاہتے ہیں اور دعا کے یقین دعا کریں جو جانا چاہتا ہے، اللہ اس کے راستے اور اس مشکلات کو آسانی میں بدلے۔ اور ہم سب کے لیے دعا ہے کہ 40 کا راستہ کھل جائے، یہ سب مومن زیارت حسین کر دیں۔ ایک زیارت وہ ہے جس میں انسان کا جسم سفر کرتا ہے، یہ زیارت بھی بڑی شریف ہے، لیکن ایک زیارت وہ ہے جس میں انسان کا روح سفر کرتا ہے، روحانی سفر بہت بڑا ہے۔ میں نے کئی سال پہلے عرض کیا تھا، ایک ہوا تھا جب کربلا کا راستہ کھلا ہوا تھا، سب جاتے تھے کربلا، تو یہ بزرگ تھا، فقیر بھی تھا، علیم بھی تھا، یعنی پیسے بھی نہیں تھے کہ کربلا جا سکے، علیم تھا یعنی جسم میں طاقت بھی نہیں تھی کہ کربلا خود کو پہنچا سکے، بیمار تھا۔ تو جب سارے مسافر کربلا ظاہر حسین کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں اور بھرے ہوئے دل سے اپنے آقا حسین سے اس نے شکوہ کیا کہ مولا کیا کربلا صرف پیسے والوں کے لیے ہے؟ کیا کربلا صرف ان کے لیے آئے جو جسم سالم اور صحت مند ہے وہ کربلا جائے؟ بولا میں نہیں آ سکتا، جسم علی ہے، بیمار ہوں، پیسے بھی نہیں، کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں، کیسے آؤں؟
کہتے یہ پورا شکوہ کر کے سو گیا، خواب میں حسین ابن علی کو دیکھا۔ امام نے فرمایا ہم نے کب تمہیں زیارت حسین کے ثواب سے محروم کیا؟ تو کربلا آنا کیوں چاہتا ہے؟ دکھاوے کے لیے تو نہیں آنا چاہتا، اس لیے آنا چاہتا ہے تاکہ تمہارے نامے اعمال میں لکھا جائے کہ اس نے زندگی میں ایک حسین کی زیارت کی تھی، زندگی میں ایک حج کیا، ایک عمرہ کیا، ایک مولا رضا کی زیارت کے لیے گیا، اور مولا کا وعدہ ہے جو میری زیارت کرنے میں قبر 3 مرتبہ اس کی زیارت ہوا۔ امام نے کہا میری زیارت ہی دکھانا چاہتے، کہا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں اگر علیل ہو، اگر نادار ہو، یعنی اتنی مجبوری ہے کہ آ نہیں سکتا، اگر ہے تو آؤ، اگر تنگست ہو یہیں یہاں سے پیسہ کر کے پھر بھی آ سکتے ہو تو آ جاؤ، لیکن اتنی مجبوری ہے، یہ سبھی مجبوری ایک رومن کی، کربلا آ نہیں سکتے۔ امام فرماتے میں نے اپنی زیارت سے کوئی محروم نہیں کیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا گھر بیٹھے حسین کی زیارت کا ثواب لے سکتے ہو، یہ وہ وے اور راستہ ہے جو کون بتا رہے ہیں؟ آقا حسین بتا رہے ہیں۔ کہا گھر بیٹھے، کہا وہ کیسے؟ امام فرماتے بڑا سمپل ہے۔ کہا بولا وہ کیسے؟ کہ جب میری زیارت کرنا چاہو اور دل کرے کہ حسین کی زیارت کروں تو خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام دیا کرنا۔ حضور سلام بھی بڑے مسائل ہیں، کیونکہ پورے راستے کوئی بیویوں کو سلام نہیں کرتا تھا، کوئی سیدہ زینب کو سلام نہیں کرتا تھا، بیوی نے پانی نہیں مانگا، بیوی نے کھانا نہیں مانگا، پورے راستے یہ کہتی تھی میرے حسین کو باقی نہیں کرو، اس کا احترام کرو، یہ نبی کا نماز ہے۔ اتنی بے احترامی اہل بیت علیہ السلام کی ہوئی، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اہل بیت بے احترامیوں میں روئے ہیں، زخم زمان میں روئے ہیں، اسی سب و شتم میں روئے ہیں جو دشمنوں نے حضرت کے ساتھ کیا۔ امام فرماتے ہیں جب کچھ سلام کرتا ہے ہمارے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ایک ہے جو حسین کو سلام کر رہا ہے، میرے بچوں کو سلام کر رہا ہے، میرے اصحاب کو سلام کر رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں مجھے حسین کو سلام کر رہا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا مولا سلام کروں گا ثواب زیارت مل جائے گا؟ امام فرماتے ہیں نہیں، ایک شرط ہے، اگر وہ شرط تیرے وجود میں ہو تو سمجھنا تجھے ثواب زیارت مل گیا، اور مر جائے گا لکھا ہوگا نام جو دعا ہے نا زیارت عاشورہ کا، معکم فی الدنیا، اور تو بڑی دعا ہے، اے خدا مجھے معیت عطا کر اہل بیت کی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اصل سفر تو آخرت کا سفر ہے، اصل زیارت تو مقام برزخ میں آئے، اصل لذت تو مقام برزخ میں جب انسان کی روح جسم کی قید سے نکلے گی، وہاں جا کر حسین سے ملے گا اور مقامات کو طے کرے گا۔ یہ یہاں کی بھی دعا، وہاں کی بھی دعا۔ امام فرماتے سلام کر، سلام کرنے کے بعد ایک شرط ہے اگر وہ تیرے وجود میں ہو۔ مولا وہ کون سی شرط ہے؟ سب اگر سلام کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے، ایک مرتبہ مومن چاہتا ہے کہ روم، ایک مرتبہ حسین کا نام سنتا ہے اور دل رو پڑتا ہے، اس کے بس میں نہیں ہوتا، خود بخود رونا شروع ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر نہ چاہتے ہوئے مجھے سلام کیا، اور اگر نہ چاہتے، بہت سارے مومنین نے بتایا کہ مولانا جب اللہ جانے کربلا میں کیا، جب آپ حسین کی زری کو دیکھتے ہیں رونا نہیں چاہتے لیکن رونا آ جاتا، سب ڈوب جاتا ہے۔ کئی مومنین کو میں نے کربلا میں مخصوصاً رسول حسین کے مقام پہ دیکھا، 15 منٹ گزر جاتے تھے لیکن یہ زبان اس کا رونا روکتا نہیں تھا۔ مولانا میرے کنٹرول میں نہیں، میرے ساتھ میں نہیں، یہ معصوم کا فرمان ہے کہ جب تم اذن دخول پڑھتے ہو، ادخل یا اللہ، ادخل یا رسول اللہ، ادخل یا ملائکۃ اللہ، اجازت مانگتے ہو، میں آؤں آقا پروردگارا، میں آؤں آقا تو تمہاری اجازت ہے، اے رسول خدا آپ کی اجازت ہے، مولا علی آپ کی اجازت ہے۔ فرمایا اس نے دخول پڑھتے پڑھتے اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو سمجھنا ہم نے اجازت دے دی، اجازت حسین ہے۔ یہی جملے امام حسین فرماتے اگر مجھے سلام کیا اور اگر نہ چاہتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، امام فرماتے ہیں کہ تیرے آنسو نہیں، یہ اس سلام کا جواب ہے جو تم نے حسین کو کیا، جو تمہاری آنکھوں سے ٹپک کر تمہارے چہرے پہ لبریز ہے۔ عزیزو یہ رحمت کے آنسو ہیں، تبھی معصوم فرماتے ہیں قیامت کے دن آنکھ روئے گی، ہر بندہ روئے گا، لیکن قیامت کے دن تم آنکھیں نہیں روئے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی آنکھیں، مولا علی وہ کون سی آنکھیں، امام حسین وہ کون سی آنکھیں؟ فرماتے ہیں وہ دو آنکھیں ہیں، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے، دوسری وہ آنکھ
جو حسین کے مسائل پہ روتے ہیں۔ شکر خدا کریں کہ خدا نے آپ کو دونوں آنکھیں دی۔ شب جمعہ جب دعائے کمیل پڑھتے ہو، علی کی سکھائی ہوئی دعا، تو توبہ کے آنسو بہاتے ہو، اور محرم اور سفر و ایام فاطمیہ میں جب حسین کی مصیبت کو سنتے ہو تو مصیبت کے آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، روحوں کو پروان چڑھائیں، اور خلوص دل سے سب مل کے اپنے آقا حسین کو سلام کریں، تاکہ ان 8-10 دنوں میں روزانہ ایک سلام دیں اور روزانہ ایک زیارت کا ثواب لے کر اس پر شہزاد سے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ بچوں کو یہ سلام یاد کر دیں، فرماتے جب مشکل میں پڑھو حسین کو سلام کیا۔ یہ واقعات روایات انشاءاللہ بھی مجالس میں بیان کروں گا۔ جیسے کربلا میں زینب حسین
میں شفا ہے، اس نام میں نجات ہے، اس نام میں ہدایت ہے۔ چند بچے ہیں حسین کی جو بابا بابا کر کے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آج کی رات ایک بچی ہے جو مدینے میں خدا ہر دعا کو قبول کر دے گا۔ بڑی عظیم بچی ہے، بڑا احترام ہے اس بچی۔ سنو گے یہ بچی کون ہے؟ نام ہے سغرا۔ اکیلی تنو تنہا بابا کو یاد کر دے۔ جب حسین مدینے میں تھے فرمایا عباس بیویوں کے نام لکھو۔ نام لکھتے گئے جب سغرا کا نام آیا فرمایا عباس سغرا نہیں چل رہی۔ عباس کے ضرورت نہیں کی پوچھی نہ بولا کیوں؟ فرمایا عباس گھر کی چابیاں سغرا کے حوالے کر دو، میری بچی کی چار پائے گھر کے سر میں رکھ دو۔ سب بیویوں کو کہو سغرا سے خدا اس بیوی کی چار پائے سہن میں رکھ لی۔ گھر کی ساری چابیاں بی بی زینب نے سغرا کو تھما دی۔ عجیب روایت میں جملے ہے، فرمایا بیویوں نے صف بنا لی۔ ہر بیوی آتی تھی سینے سے لگاتی تھی اور کہتی تھی خدا آتی ہے خدا حافظ کرتی اور چلی جاتی ہے۔ آخر میں زینب کی باری آئی، بی بی زینب نے سینے سے لگایا، بڑی درد بھری آواز میں کہا خدا حافظ سغرا، خدا حافظ، اگر زندگی رہی بس اتنا کہنا تھا۔ سغرا کا سب ٹوٹا، دونوں باہیں مٹھی کے گلے میں ڈالے، رو کر کہنے لگی ٹوٹی اماں میں سمجھ گئے اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا، اب میرا اکبر واپس نہیں آئے گا۔ اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں، سغرا تجھے کیسے پتا چلا اب یہ قافلہ واپس نہیں آئے گا؟ کہنے لگی مٹھی اماں میں بیمار ہوں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، کل رات میں جاگ رہی تھی، میں نے دیکھا آسمان سے نوری اماری اتری، نوری اماری سے کالے برقعے میں بجلی بہر آئی،
کیا اور حسین کے پاس حسین نے بھائی میں جانتی ہوں تو ایمان لیکن زینب کی خواہش ہے سغرا کو ساتھ لے بہن زینب میری بچی بیمار ہو حسین میں سغرا کا خیال کروں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں لیکن اگر کوئی اور مجبوری ہے مجھے بتا امام حسین نے کہا بہن زینب سغرا میری بھی بیٹی لیکن حسین کی مجبوری سمجھو کون سی مجبوری وہ بہن زینب جتنے بچے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے کسی کی شکل بھیا حسن سے ملتی ہے وہ بہن زینب میری سغرا کی شکل میری اماں زہرا سے ملتی ہے میں غیرت مند امام ہوں میں جانتا ہوں میرے جانے کے بعد اور تیری چادریں اتاری جائیں گی اور تیرے چہروں پہ تماچ مار جائیں گی میں حسین کیسے برداشت کروں میری اماں کی شبیہ کو تماچ لگا حسین کی غیرت کا باعث ہماری غیرتوں کی حفاظت فرما ہماری ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما پروردگار ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما بدن صابر عطا فرما دل شاکر عطا فرما عقل سالم عطا فرما جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما ہم سب کو امام زمانہ کی آوان اور انصار کو شریک فرما ربنا تقبل منا